لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا پیغام بندوں کے نام جو قرآن پاک کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نعمت اور پوری شریعت ہمارے سامنے موجود ہے، ہمیں اس کو سمجھنی چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی سمجھائے تو ان سے بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کی نیت سے، اس نیت سے کہ ہر شخص قرآن پاک کو سمجھنے والا بن جائے، قرآن پاک کو سمجھے، قرآن پاک میں رب کا کیا پیغام ہے یہ معلوم ہو، اسی نیت سے قرآن پاک کی تفسیر لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی تفاسیر، ان کے علم پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، آج ہمارے درس کی، وہ آیت نمبر 122 ہے۔ آیت نمبر 122 اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سبب لوگوں پر تمہیں بڑائی دی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیلیوں پر جو نعمت فرمایا تھا اس کو یاد دلا رہا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں تاکہ ان پر قائم کی گئی حجت مزید مضبوط ہو جائے۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک، نبی کی اولاد ہونا باعث عزت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمانے کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو نبی کی اولاد ہونے کی وجہ سے عزت عطا فرمایا تھا، پورے عالم میں افضل تھے وہ۔ اور یہ افضلیت کیوں تھی؟ وہ افضلیت اس وجہ سے تھی کہ وہ نبی کی اولاد میں سے تھے۔ تو نبی کی اولاد میں سے ہونا یہ باعث عزت ہے، باعث عظمت و شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، ذکر کرنا شکر کی ایک قسم ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو، یعنی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا۔ یاد کرنا کیسے کہلائے گا؟ جب آپ کے پاس جو اللہ کی نعمت ہے، آپ اس نعمت کے چرچے کرو گے، یاد کرو گے، لوگوں کے درمیان چرچے کرو گے، تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے چرچے کرنا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، الحمدللہ، یہ بھی شکر کی ایک قسم ہے۔ اللہ نعمتوں میں شکر چاہتا ہے، رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری نعمتوں پر شکر کرے۔ تو شکر کے الگ الگ انداز ہیں، الگ الگ ان کے طریقہ کار ہیں، اور الگ الگ اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے سے شکر کیا جا سکتا ہے۔ انہی اسباب میں، انہی طریقہ کار میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔ لہذا حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ کرنا یا اس کی محفل کرنا اسی قسم میں داخل ہے۔ جشن ولادت کے موقع پر جو بھی چرچے کیے جاتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے، پیارے آقا علیہ السلام کا جو بھی ذکر کیا جاتا ہے میلاد کی شکل میں، معجزات کی شکل میں، عظمت و شان کی شکل میں، اخلاق مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، پیارے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر جو بھی چرچے کیے جاتے ہیں، یہ چرچے بھی اللہ کی اس نعمت کا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے افضل نعمت ہے ہمارے آقا علیہ السلام، اس نعمت کے چرچے کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر میں داخل ہے۔ لہذا خوب رسول اللہ کا ذکر کیجئے، رسول اللہ کے میلاد کا قیام کیجئے، رسول اللہ کے فضائل پڑھائیے، رسول اللہ کے کردار، رسول اللہ کے معجزات، اخلاق، سیرت مصطفیٰ کی کتابیں خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی ان کو بتا کر کے اللہ کی اس نعمت کے شکر بجا لانے میں کردار ادا کیجئے۔ اور بنی اسرائیلیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے حساب سے سارے عالم پر، دونوں عالم پر فضیلت عطا فرمایا تھا۔ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے افضل تھے کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھے اور ان میں صالحین بہت تھے۔ اللہ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین۔ اب یہ عالمین میں افضل جو تھے نا، کیوں تھے؟ یہ اس لیے کہ نبیوں کی اولاد تھے، یہ انبیاء کرام کی اولاد ہونے کی وجہ سے
یہ دونوں جہاں میں یعنی عالمین میں یہ افضل تھے، اور ان میں صالحین بھی تھے، یوں ہی نہیں تھا، صالحین بھی تھے، نیک لوگ بھی تھے ان میں، بنی اسرائیل میں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کر کے اور سرکشی کر کے ذلیل ہو گئے، تھے تو اچھے لیکن پیارے آقا کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انکار کر کے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نبوت کا انکار کر کے، قرآن کا انکار کر کے، اسلام کا انکار کر کے، یہی بنی اسرائیلی جو ہیں وہ ذلیل ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عزت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم سے وابستہ ہے، جو ان کا ہو گیا عزت پا گیا، اور جو ان سے پھر گیا وہ ذلیل ہو گیا۔ عزت قدم مصطفیٰ کی دھول کا نام ہے، عزت قدم مصطفیٰ سے عطا کی جانے والی ایک شے کا نام ہے۔ اگر آدمی پیارے آقا علیہ السلام سے جڑ گیا، آقا سے جڑنے کا مطلب آقا کے طریقہ کار، آقا کی شریعت، آقا سے محبت، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے منسوب چیزیں، آقا کی اولاد، آقا کے اہل بیت اطہار، آقا کے صحابہ کرام، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آقا سے منسوب تمام چیزوں سے جو محبت کرنے لگ جائے، ان سے جڑ جائے اور آقا کی سیرت پر خود کو چلانے لگ جائے، تو ایسے آدمی کو عزت الحمدللہ خود ہی مل جاتی ہے۔ اور جو پھر مصطفیٰ کے قدموں سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا میں کہیں چلے جائے ان کو عزت نصیب نہیں ہوتی۔ اور پیارے آقا علیہ السلام سے قدم سے جو ان کا ہو گیا عزت پا گیا، اور جو ان سے پھر گیا وہ ذلیل ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ یعنی رسول اللہ کے در کا جو ہو گیا وہ خدا کے در کا بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 اللہ کا فرمان، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑے، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ ترجمہ کنز الایمان آپ نے سماعت فرمایا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں یہاں بنیادی طور پر ان یہودیوں کا رد ہے جو کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ تھے، وہ ہمیں شفاعت کر کے چھڑا لیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جب ان کو نبوت کی آقا علیہ السلام نے جب تبلیغ کیا اور نبوت کے اقرار کرنے کی دعوت دیا تو انہوں نے انکار کیے۔ جب انہیں جہنم سے ڈرایا گیا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں جہنم سے ڈر نہیں ہے، ہمارے آبا و اجداد بڑے ہی بزرگ لوگ تھے اور فضیلت والے لوگ تھے، عظمت و شان والے لوگ تھے، وہ ہمیں چھڑا لیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے، وہ ہمیں جہنم سے چھڑا لیں گے۔ ایسا یہود کہتے تھے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ شفاعت کفار و مشرکین کے لیے نہیں ہے۔ انہیں اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہیں، شفاعت پانا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کا اقرار کرنا، رسول اللہ کی لائی ہوئی چیزوں کا اقرار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ گویا یہاں کفار و مشرکین کا بیان ہے کہ کفار کی طرف سے کوئی بدلہ نہ بنے گا اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لے کر اسے چھوڑا جائے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا، اور نہ کوئی اس کی شفاعت کرے گا، اور بالفرض اگر کوئی کرے تو کفار و مشرکین کے حق میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ کفار و مشرکین کی مدد کی جائے گی۔ کفاروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی شفاعت بھی ہوگی، جیسے قرآن میں 200 جگہ ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں کی مدد بھی ہوگی، جیسے بخاری و مسلم کی حدیثوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت میں جگہ جگہ اپنی امتیوں کی مدد فرمائیں گے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 اللہ کا فرمان، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب
سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل و شرف کے معترف اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ عرب شریف کے یہود و نصارہ مشرکین، یہ چونکہ عرب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہیں، تو یہ لوگ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم اولاد ابراہیم میں سے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ حالات بیان فرمائے ہیں جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واجب کی وہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں۔ ابتلاء آزمائش کو کہتے ہیں۔ خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھڑے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں بہت سے شرعی احکام بھی تھے، اور راہ خدا میں آپ کی ہجرت، بیوی بچوں کا بیابان میں تنہا چھوڑنا، فرزند کی قربانی وغیرہ سب شامل ہیں۔ یعنی کئی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام سے الحمدللہ آزمائش لی گئی، آپ کی آزمائش ہوئی، لیکن الحمدللہ ہر طرح کی آزمائش میں آپ کامیاب ہوئے۔ آپ کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ ایک انجان علاقے میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ بیوی بچوں کو آپ کو حکم ہوا کہ بیوی بچوں کو ایک بیابان میں جہاں ابھی کعبہ ہے وہاں لے جا کر کے چھوڑ دینے کا حکم، یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ فرزند کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا، یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ طرح طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آزمائش لی گئی۔ الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں میں پورے اترے۔ یہ تفسیر جو ہے یہ تفسیر خاضر سورہ بقرہ آیت نمبر 124 کے تحت جلد نمبر 1 صفحہ 85 سے 86 کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانوں میں پورا اترے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا، رہنما بنا دیا، سردار بنا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ قرار پائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا کیا گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے باپ ہوئے، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ تمام دینوں میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، سب کے نزدیک محبوب ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی احکام اور تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے وہ دنیا آخرت کے انعامات کا مستحق قرار پاتا ہے۔ یہ بھی ہے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحانات اور آزمائشیں ہوتی ہیں، اور جو بندہ جتنا رب کے قریب ہوتا ہے اس کی آزمائشیں اتنی سخت ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ جس بندے کی آزمائش لیتا ہے، اگر بندہ آزمائش میں کھرا اترتا ہے، آزمائش میں پورا اترتا ہے، آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے، تو اس آزمائش کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو انعامات سے نوازتا ہے، الحمدللہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشوا بنایا لوگوں کا، اس آیت میں اس کا بھی ذکر ہے۔ اس کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں یہاں امامت سے مراد نبوت نہیں، کیونکہ نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی، تبھی تو آپ کا امتحان لیا گیا، بلکہ اس امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے، جیسا کہ جلالین میں اس کی تفسیر قدوۃً فی الدین یعنی دین میں پیشوائی سے کی گئی ہے۔ تفسیر جلالین آیت نمبر 124 کے تحت سورہ بقرہ کی تفسیر میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا کہ مجھے پیشوا بنایا جا رہا ہے تو آپ نے اپنی اولاد کا تذکرہ کیا، یاد کیا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، رب سے پوچھا، میرے مولا، میرے رب کریم، میری اولاد، کیا میری اولاد میں بھی یہ شرف ہے؟ تو جب ایسا ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تو رب کا جواب سنیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا مقام عطا فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے بھی عرض کیا، تو اس پر رب کا جواب یہ آیا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے، کفار ہوئے تو دینی پیشوائی نہ ملے گی، اور فاسق ہوئے تو نبوت نہ ملے گی، اور قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے جو چاہے عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا، اور مسلمانوں کو اس کی اتباع جائز نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، یہ دعائے خیر کرنا سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اولاد کے لیے بھی اس کی خواہش کرنی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دیا تو آپ کو یہ
خواہش کرنی چاہیے مولا تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمایا، میری اولاد کو بھی یہ نعمت عطا فرما. یہ بھی ایک سوچ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ جب نعمت دیتا ہے تو بندہ کو تبھی دیتا ہے کہ بندہ سے رب راضی ہوتا ہے، رب خوش ہوتا ہے. تو جب آپ کو نعمت ملی یقیناً اس وقت آپ کا رب آپ سے راضی ہے، آپ سے خوش ہے، تبھی تو نعمت دیا ہے. اب جب رب خوش ہے، آپ کو نعمت دیا، اسی خوشی میں آپ اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ لیجیے، مولا تو نے مجھے یہ عطا فرمایا، میری اولاد کو بھی عطا فرما دے. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 اللہ کا فرمان، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ترجمہ کنز الایمان. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امام بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا قائم مقام بناؤ. اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں بیت سے کعبہ شریف مراد ہے. یہاں جو بیت ہے، لفظ بیت ہے آیت میں، وہاں سے مراد کعبہ شریف ہے، اور اس میں تمام حرم شریف داخل ہے، پورا حرم شریف اس میں لفظ بیت میں داخل ہے. مثابتن سے مراد بار بار لوٹنے کی جگہ ہے. یہاں مسلمان بار بار لوٹ کر حج و عمرہ و زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور جو نہ جا سکے وہ اس کی تمنا ضرور کرتے ہیں. الحمدللہ کسی حج کی تمنا نہیں ہے، کسی زیارت مکہ، زیارت حرمین شریفین کی تمنا نہیں ہے، تو تمنا کرتے ہیں، بار بار جاتے ہیں. اور امن بنانے سے مراد یہ ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، یا یہ کہ وہاں شکار تک کو امن ہے. یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے بلکہ چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں. یہ حرم شریف کے ساتھ الحمدللہ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت جڑی ہے کہ اگر کوئی شیر، کوئی بھیڑیا بھی اپنے شکار کو دوڑائے اور وہ شکار حرم شریف کے اندر داخل ہو جائے تو وہ شیر یا بھیڑیا بھی اپنے شکار پر حملہ نہیں کرے گا، چونکہ حرم ہے اور حرم میں قتل و غارت کی اجازت نہیں ہے. ایک قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے معمون ہو جاتا ہے. حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم اور شکار حرام اور ممنوع ہے. اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اسے کچھ نہ کہا جائے گا. تفسیر خازن سورہ بقرہ آیت نمبر 125 کے تحت اور تفسیر مدارک میں بھی یہ باتیں لکھی ہیں. اور اس آیت کا ایک حصہ ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ نے فرمایا تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی. جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی وہ پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. آج بھی وہ مقام ابراہیم جو ہے حرم شریف میں کعبے کے پاس ایک پر نور پنجڑے جیسی شکل بنا کر کے اس کے اندر جو مقام ابراہیم ہے، الحمدللہ یہ وہی پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے وقت جس پتھر پر آپ کھڑے تھے یہ وہی پتھر ہے. اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا مبارک نشان ہے. آپ کے مبارک قدموں کا مبارک نشان بھی اس پتھر میں ہے. اس سے اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے طواف کے بعد پڑھی جانے والی 2 واجب رکعتیں مراد ہیں، یعنی مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم ہے. ایک تو قول یہ بھی ہے کہ طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز، طواف کے بعد جو 2 رکعت واجب رکعتیں ہیں اس کو وہ مقام ابراہیم کے پاس جا کے پڑھنی چاہیے. اگر وہ بھی پڑھ لیے اس کے بعد بھی مستحب ہے کہ آدمی اس مقام ابراہیم کے پاس جا کر کے کچھ رکعتیں نماز پڑھے، یہ بھی مستحب ہے. صرف طواف والی 2 رکعت پڑھ کے فارغ نہ ہو جائے. جب جب آپ کو موقع میسر ہو اس مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کی تو کچھ نوافل اس میں پڑھ لینی چاہیے کہ رب نے اس کو مصلی بنانے کا حکم دیا ہے. اور اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی حاصل ہو جائے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے. یہ مقام ابراہیم میں ایک پتھر ہی ہے نا، یہ وہ پتھر ہی ہے نا جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے کعبے کی تعمیر کیا تھا.
تو اب وہ ایک پتھر ہی تھا، اس پتھر کو جب ابراہیم علیہ السلام کی مبارک قدموں سے نسبت ہو گئی تو اب اس پتھر کی شان ہو گئی، وہ پتھر دنیا کی پتھروں سے الگ ہو گیا۔ تو مدینے کی اس سرزمین کا عالم کیا ہوگا؟ مدینے کی جس سرزمین میں کئی جگہ، بے شمار جگہ، جہاں اس جگہ کو نبی کی قدم بوسی کی برکتیں حاصل ہے۔ کعبہ جس شہر میں ہے، شہر مکہ، جہاں آقا پیدا ہوئے 40 سال تک، پھر اس کے بعد اعلان نبوت کے بعد بھی کافی سال تک آپ وہیں رہے، اتنے برسوں تک مکہ کی زمین کو جو آقا کی قدم بوسی کی برکتیں حاصل ہوئی، ان دونوں شہروں کو جو عظمت و شان ہے نا، وہ نبی کی قدم بوسی کی وجہ سے ہے، الحمدللہ۔ تو جو پتھر کو نبی کی قدم سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے، وہ پتھر ایک اعلیٰ مقام، ایک اعلیٰ عظمت و شان والا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم توحید کے منافی نہیں ہے۔ بعض لوگ تعظیم مصطفیٰ کو توحید کے منافی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تعظیم مصطفیٰ الگ چیز ہے، اللہ کی وحدانیت الگ چیز ہے، عظمت انبیاء الگ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہونا یہ الگ معاملہ ہے۔ رب نے ہی انبیاء کو، اولیاء کو عظمت و شان دے رکھا ہے، ان کی تعظیم، ان کی عزت بجا لانے سے اللہ کی وحدانیت میں کوئی فرق ہرگز نہیں پڑتا ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ کیونکہ مقام ابراہیم کا احترام تو عین نماز میں ہوتا ہے۔ جب آدمی اس جگہ نماز پڑھتا ہے مقام ابراہیم کے پاس، تو اس کو تو تعظیم کرنی ہوتی ہے نا اس پتھر کی۔ تو مقام ابراہیم جو ایک پتھر ہے جس کو نسبت ہے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے، اس پتھر کی تعظیم عین نماز کے اندر کرنے کا حکم ہے۔ تب نماز کے اندر اگر تعظیم نبی بھی نہیں، تعظیم نبی تو بہت عالی چیز ہے، بہت بلند چیز ہے۔ نبی کے قدم سے نسبت رکھنے والے ایک پتھر کی تعظیم سے اگر نماز کے اندر کوئی خلل نہیں ہوتی تو آدمی نبی ہی کی تعظیم کرے گا تو الحمدللہ خلل تو کیا، اس نماز کی برکتیں اور بڑھ جائیں گی۔ لہذا عین نماز میں حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم نماز کو ناقص نہ کرے گی بلکہ کامل بنائے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب پتھر نبی علیہ السلام کے قدم لگنے سے عظمت والا ہو گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت اور صحابہ کرام کی عظمت کا کیا کہنا۔ اس سے تبرکات کی تعظیم کا ثبوت بھی ملتا ہے، تبرکات کی تعظیم کا ثبوت بھی یہاں سے ملتا ہے۔ بزرگان دین کے آثار و تبرکات کی تعظیم اور ان کی زیارت کے سلسلے میں تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد میں موجود رسالہ بدر الانوار فی آداب الآثار کا مطالعہ فرمائیں۔ اس کے بعد اس آیت کا ایک حصہ جس میں اللہ نے فرمایا انتہیرا، اللہ نے فرمایا کہ اس کعبے کو پاک صاف رکھو۔ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا خانہ کعبہ اور مسجد حرام شریف کو حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے پاک و صاف رکھا جائے۔ یہی حکم مسجدوں کو پاک و صاف رکھنے کا ہے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے، یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور گزشتہ امتوں میں رائج تھا۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو پچھلی امتوں میں بھی، پچھلے انبیاء کرام کی امتوں میں بھی الحمدللہ اعتکاف رائج تھا، وہاں وہ لوگ بھی اعتکاف کرتے تھے مسجدوں میں۔ نیز پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع سجود دونوں تھے، رکوع بھی تھے اور سجود بھی تھے، پچھلی امتوں کی نمازوں میں بھی رکوع سجود دونوں تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے اور متولی صالح انسان اور مسجد کی صحیح خدمت کرنے والا ہو۔ یعنی ایک مسجد کا متولی، اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ مسجدوں میں متولی ہونی چاہیے، اور متولی کون ہو؟ وہ ہو جو صالح ہو، نیک ہو اور مسجد کی صحیح خدمت کرنے والا ہو، جس کے اندر مسجد کی خدمت کے جذبات ہوں، مسجد کا احترام کرتے ہوں، مسجد کی عزت کرتے ہوں، وقف کے مسائل جانتے ہوں۔ ایسا آدمی بھی ہونی چاہیے جو ایک مسجد کا متولی بنے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 126 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126، اللہ کا فرمان وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔
اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے رب میرے اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے، جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کروں گا اور بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد متعدد دعائیں مانگی ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کر لیے، کعبے کی تعمیر سے ابراہیم علیہ السلام فارغ ہو گئے تو بہت ساری دعائیں اللہ سے مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کر کے قبولیت کی دعا کرنا سنت خلیل ہے۔ کعبے کی تعمیر ایک بہت بڑی نیکی تھی نا، جیسے ہی کعبے کی تعمیر سے فارغ ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کئی ساری دعائیں مانگی۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد رب سے دعا مانگنی چاہیے، اور نیک کاموں میں، عبادتوں میں، اچھے کاموں میں تو سب سے افضل نماز ہے، اس لیے نمازوں کے بعد دعا مانگنی چاہیے، اور خصوصاً مانگنی چاہیے، خصوصاً کہ آدمی جب نماز کیا تو اللہ کی فرما برداری کیا، اللہ کی اطاعت کیا، وہ عبادت کیا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو اللہ کے پسندیدہ کام کرنے کے فوراً بعد خدا سے مانگنی چاہیے کہ آپ کا اس وقت حق بنتا ہے کہ آپ رب سے مانگیں کہ آپ نے رب کا کام کیا ہے۔ الحمدللہ۔ تو آپ ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ بھی ہے کہ الحمدللہ آپ نے کعبے کی تعمیر سے جیسے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے امامت مانگی تھی، اللہ نے دعا قبول فرمایا الحمدللہ، لیکن کس انداز میں آپ سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت مانگی تھی، مولا میرے اولاد کو امامت عطا فرما، پیشوائی عطا فرما۔ تو اللہ کا جواب آیا، اللہ نے فرمایا ظالموں کو نہیں ملے گی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں جب یہ دعا کی تو اس میں مومنین کو خاص فرمایا کہ مومنوں کو رزق دے، اور یہی ادب کا تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی، کفار و مشرکین کو بھی، لیکن کفار و مشرکین کا رزق تھوڑا ہے، یعنی صرف دنیاوی زندگی میں اسے ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا مانگی تھی۔ اس دعا کی قبولیت ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ دنیا بھر کے پھل اور کھانے یہاں بکثرت ملتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، مولا اس شہر والوں کو رزق دے، یہاں کے والوں کو ایسا رزق دے کہ انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما، مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا کیا تھا جب کعبہ شریف کی تعمیر سے آپ فارغ ہوئے تھے۔ دعا کس انداز میں قبول ہوئے یہ ان کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ جو لوگ حج و عمرہ کے لیے کبھی وہاں گئے ہیں، دنیا کا کون سا پھل نہیں ہے جس کا سب سے بہتر حصہ وہاں نہ ملتا ہو۔ دنیا کے اندر جو بھی پھل فروٹ ہیں ان میں سب سے اعلیٰ کوالٹی کا، سب سے اچھی کوالٹی کے اگر کہیں ملتا ہے تو وہ حرمین شریفین میں ملتا ہے، سب سے اچھا وہی ملتا ہے۔ کئی چیزیں تو وہاں ہوتی بھی نہیں، لیکن اس کے بعد بھی سب سے اچھی کوالٹی اس کی وہی دستیاب ہوتی ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا اثر ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 اللہ کا فرمان، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ مفسرین لکھتے ہیں، پہلے تو اس آیت کا ترجمہ سنیں، ترجمہ کنز الایمان، اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیو اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا جانتا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، کعبے کی پہلی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی، اور طوفان نوح کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر کعبے کی تعمیر فرمایا۔ یہ تعمیر خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوئی، آپ کے ہاتھوں سے ہوئی۔ اس کے لیے پتھر اٹھا لانے کی خدمت و سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام پتھر سیٹ کرتے تھے، لگاتے تھے، اور پتھر اٹھا کے لانے کا کام اسماعیل علیہ السلام کا تھا۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی، یا رب عز و جل ہماری یہ طاعت و خدمت قبول فرما،
ہم جو یہ خدمت کیے، کعبے کی تعمیر کیے، مولا اس کو قبول فرما۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی۔ علامہ قسطلانی نے بخاری شریف کی شرح میں الحمدللہ لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کتنے مرتبہ کی گئی ہے؟ 10 مرتبہ۔ یہ تفسیر جو میں نے آپ کو عرض کیا ارشاد الساری کتاب الحج میں الحمدللہ منقول ہے۔ اسے نقل کرنے کے بعد علامہ سلیمان جمل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1039 ہجری کے بعد بھی بعض بادشاہوں نے تعمیر کعبہ کی، جیسا کہ اسے بعض تاریخ دانوں نے نقل کیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کی تعمیر نہایت اعلیٰ عبادت اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ کعبہ بھی تو ایک مسجد ہی ہے نا۔ اس مسجد کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کیا، تو مسجد کی تعمیر کرنا یہ کس کی سنت ہو گئی؟ الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام کی اور دیگر انبیاء کرام۔ آقا علیہ السلام بھی مسجد نبوی جب تعمیر کیے تھے، آقا علیہ السلام خود پتھر اٹھا کے لاتے تھے۔ تو مسجدوں کی تعمیر میں اپنی ذات کے ساتھ شرکت کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ ہمارے یہاں ایک کثیر تعداد ہے لوگوں کی جو پیسہ دے کر کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو مسجد کی تعمیر میں اتنا پیسہ دے رکھا ہے، اب جب تعمیر ہوتی ہے اس وقت بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے ساتھ کام میں شریک ہوتے ہیں کہ چلو جڑائی ہو رہی ہم بھی اینٹ اٹھا کر کے دے دیں، چلو پتائی ہو رہی ہے ہم بھی کچھ کر دیں، ہم بھی کچھ کام میں شریک ہو جائیں مزدوروں کے ساتھ۔ یہ شرف بہت کم لوگ حاصل کرتے ہیں۔ مال دینا تو دینا ہی ہے، مال کے بنا تو جب سامان ہی نہیں خریدے جائیں گے، مٹیریل نہیں ہوگا تو مسجد بنے گی کیسے؟ اس میں بھی دیں، مال دیکھ کر کے بھی شریک ہوں۔ اور اگر آپ کے علاقے میں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ کہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، تو آپ اس مسجد کے تعمیری کام میں بھی خود شریک ہو جائیے۔ تعمیری کام میں شریک رہنا الحمدللہ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ کام میں کہ اینٹ اٹھا کے دے رہے ہیں، سیمنٹ اٹھا کر کے دے رہے ہیں، گارا بنا کر کے دے رہے ہیں، یا اگر آپ مستری ہیں تو الحمدللہ فری میں کام کر دیجئے، وہ بھی آپ کی ایک شرکت ہو جائے گی۔ آپ کو اللہ نے اگر یہ ہنر دیا ہے کہ آپ بنا لیتے ہیں، تعمیری کام کر لیتے ہیں، تو کچھ حد تک فری کر لیجیے۔ جیسے ہفتہ آپ کو کہ پورا فری کریں گے تو ہم کھائیں گے کیا؟ تو ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، تو آپ 5 دن کا پیسہ لے لیجیے، 2 دن کا پیسہ نہ لیجیے، اور 2 دن اس نیت سے شریک رہیے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک سنت طریقہ ہے، انبیاء کرام نے الحمدللہ اس میں کام کیے ہیں، تو انہی کے اس طریقے پہ چلتے ہوئے میں بھی اس کام کو انجام دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مساجد کی تعمیر کرنے اور اسے آباد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں بذات خود حصہ لیا تھا۔ بخاری شریف کتاب و مناقب الانصار میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مسجد تعمیر کرنے کے فضائل سورہ توبہ آیت نمبر 18 کی تفسیر میں آپ اور ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔